اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز دوستوں، بالخصوص دعوت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج آپ لوگ جانتے ہیں توحید کے بارے میں ایک درس انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آنے والے 6 مہینوں تک چلے گا۔ تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں درس کے شروع ہونے سے پہلے آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ توحید کی اہمیت اسے بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں آج آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 50/6 ہے، مشہور آیت ہے۔ اس آیت کی شرح ابن عباس رضی اللہ عنہما ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں: میں نے پیدا نہیں کیا جن اور انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الا لیوحدون، الا لیوحدون، تاکہ وہ صرف میری اکیلی عبادت کرے۔ یعنی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد توحید ہے۔ جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد توحید ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق۔ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یعبدون کا معنی کیا کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما؟ یوحدون، تاکہ مجھے اکیلا جانے عبادت کے اندر۔ توحید، ایک چیز پتا چلی ہمیں، دنیا میں آنے کا مقصد ہی توحید ہے۔ جس انسان کو یہ مقصد نہیں ملا، اسے ساری کامیابیاں ملی، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی لاش پر دیکھنے کے لیے آ گئے، وہ بیکار ہے، اس لیے کہ آنے کا مقصد توحید ہے۔ توحید نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسری چیز، نبیوں کے آنے کا مقصد بھی توحید ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بھی توحید ہے۔ بعثت انبیاء، اچھی اردو میں، اچھی عربی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بعثت انبیاء کا مقصد بھی توحید۔ جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں، سارے رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد توحید ہے۔ قرآن مجید سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کوئی قوم بغیر رسول کے نہیں رہی ہے۔ آپ جس قوم کے اندر بھی انشاءاللہ کچھ اچھائی دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ کسی نہ کسی رسول کے دیے ہوئے تعلیمات ہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی رسول آئے ہیں اور ان رسولوں کی تعلیمات کے کچھ حصے بچے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، کچھ دائیوں نے، کچھ دعات نے، کچھ علماء نے تحقیق کی ہے اور دوسروں کی کتابوں سے توحید کو نکالا بھی ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس کو پیش بھی کیا ہے۔ اب وہ موقع نہیں ہے، وہ موقع نہیں ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے، پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد توحید ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، سورہ نحل 14ویں پارے کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر رسول نے آ کر یہی پیغام دنیا کو دیا، سارے نبیوں نے. ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. سارے نبیوں کے دعوت کا نچوڑ ہے. کیا ہے؟ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے یہ. انبیاء کو دنیا میں آنے کا مقصد ہے یہ. کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت سے بچا جائے. کتنا اچھا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. پتھروں سے بچا جائے تو پھر دوسرے اس میں سے ہٹ جاتے تھے. پتھروں کی جو بت بنائے گئے ہیں، بتوں سے بچا جائے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. درختوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، پتھروں کی بھی عبادت، شکریہ بیٹے، پتھروں کی بھی عبادت ہوتی ہے. جی کئی چیزوں کی، کوئی پیغمبروں کی بھی عبادت کی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عبادت کے طور پر لوگ ان کو بھی سن آف گاڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کئی چیزوں کی. اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، طاغوت. اور ہم سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں طاغوت کا معنی کیا ہے. جانتے ہیں طاغوت کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا. یہ نبیوں کے آنے کا مقصد اور نبیوں کی دعوت کا نچوڑ، سمرائز. سارے پیغمبروں کی دعوت کا یہ سمرائز ہے. دائیوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جی ہاں، طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ یہی ایک لفظ کافی ہے ہمارے لیے. بارک اللہ فیک. نہیں. کل من عبد اللہ، کل من عبد من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو دنیا میں وہ طاغوت ہے. یاد رکھیں، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی، قبر کی ہو، حجر کی ہو یا پتھر کی ہو، کس کی بھی عبادت ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس کو ایک لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. نبیوں کے آنے کا مقصد توحید ہے. سبحان اللہ. داعیوں کی دعوت کا مقصد توحید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ایک صحابی کو اونٹ پر بٹھا کر، اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، نکیل جو اونٹ کی ناک میں جو رسی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کر پورا مدینہ ختم ہونے تک چل رہے ہیں. اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ دائی کو سمجھا رہے ہیں کہ دعوت ایسا دینا ہے. مجھے پھر بھی افسوس ہوتا ہے، اتنا کلیئر کٹ، آئینے کی طرح صاف پیغمبر نے ایک دائی کو بتایا دعوت یہ ہوتی ہے. یہ رہنے کے باوجود بھی لوگ اس مسئلے میں غلطی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نکیل پکڑ کر، رسی، ناک کی جو رسی ہوتی ہے اونٹ کی، پکڑ کر سمجھا رہے ہیں. صحابی اونٹ پر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں، اور سمجھاتے سمجھاتے سارے مدینے کے گھر ختم ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثه معاذا الى اليمن، جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا. بڑی حدیث ہے یہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو پہلی بات نبی حضرت معاذ کو سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں، ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. دائی سب سے پہلے دعوت اگر دے گا تو اسی پر دے گا. ادعوہم، تم دعوت دو ان کو، الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر دعوت ہوگی. یعنی یہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید ہے. آپ 30 سال جماعت میں لگا رہے ہوں، 30 سال کے بعد بھی وہ آدمی قبر پرستی نہیں چھوڑ رہا ہے، قبر پرستی نہیں چھوڑ رہا ہے. اور جتنے مرکزیں ہیں، سارے مرکزوں میں قبریں موجود ہیں، سارے مراکز قبروں پر ہی بنائے گئے ہیں. کوئی بھی مرکز اٹھا کے دیکھ لو، چاہے بنگلور کا دیکھ لو، چاہے آپ میسور کا دیکھ لو، کمہار پیٹ کا دیکھ لو، دلی کا دیکھ لو، دلی کا دیکھ لو، سارے مراکز قبروں پر ہی بنائے گئے ہیں. آنے والے کے اندر اس کی ایک عجیب تعظیم ہے، قبر کی تعظیم ہے، اللہ کی نہیں. سارے مراکز 30 سال اس نے لگائے، 40 سال اس نے لگائے ہیں. دعوت کی پہلی سیڑھی ہے توحید. اگر توحید نہیں ہے تو پھر وہ دعوت بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سکھا رہے ہیں. اسی لیے 100 سال کے بڑے عالم جو گزرے ہیں، انہوں نے وصیت یہ کی ہے، التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام.
توحید پہلے نمبر پر ہے اے اسلام کے دائیوں. شیخ البانی کا لفظ ہے التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام. پہلے توحید ہوگی. تو تین چیزیں ہمارے پاس آئی. ہمارے آنے کا مقصد توحید، پیغمبروں کے آنے کا مقصد توحید، داعی کی دعوت کا مقصد توحید. میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے جتنی حدیث مطلوب تھی میں نے اتنی حدیث صحیح بخاری کی آپ کے سامنے پڑھی ہے. دین اسلام کی بنیاد توحید ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات، ان الدین عند اللہ اسلام. ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد توحید ہے. توحید نہیں تو پھر اسلام نہیں. سمپل سی بات ہے. توحید نہیں تو پھر اسلام نہیں ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ چوتھی بات. پانچویں بات، اللہ کا حق بندوں پر توحید ہے. اللہ کا حق بندوں پر توحید ہے. حدیث اس طریقے سے آتی ہے ما حق اللہ علی العباد. کیا حق ہے اللہ کا بندے پر؟ اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، بندے کو اس لائق بنایا، قابل بنایا، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ پانچویں بات ہے. یہ اللہ کے رسول نے سوال کیا صحابی سے، پھر نبی نے جواب دیا ما حق اللہ علی العباد. اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ توحید ہے، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ پانچواں لفظ ہے توحید. اللہ کا حق بندے پر ہے. چھٹا لفظ، عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے. آپ کتنا بھی بڑا عمل کرو، اگر توحید نہیں ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا. حدیث صحیح مسلم کی ہے. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کان فی الجاہلیہ، ایک آدمی تھا جاہلیت میں. دیکھو یہاں یہ کتنی بڑی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. ہم کو ہلا کے رکھ دیتی ہے حدیث سے، ہم کو جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے. جاہلیت میں ایک آدمی تھا. میں گزشتہ اتوار کو بھی میں نے یہ پوچھا، آج بھی پوچھ رہا ہوں، جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ بالکل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے ہی نہیں گئے تھے. ابھی قرآن کی پہلی آیت اتاری ہی نہیں گئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق آیت آئی نہیں تھی زمین پر. اس سے پہلے کا آدمی ہے. ٹھیک ہے بھئی، آیتیں آئی ہوں، بات نہیں پہنچی، یہ بات کی بات ہے. زمین پر قرآن اترا ہی نہیں ہے. کان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کا آدمی ہے. مولوی صاحب کو بلا لو اندر، ادھر چیر ڈالو، لے کر آؤ. برابر 7:30 بجے ایک آدمی اٹھو بھائی، سارے آدمی اٹھیں گے تو ماحول مقدر ہو جائے گا. سنت پڑھ لیں گے. ٹھیک. یصل الرحم، اس کا ایک نیک عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہی ہیں. وہ رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا. وہ دوسرا، وہ یطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا. اچھا کام کرتا تھا. کون؟ کیا نام کیا ہے اس کا؟ ابن جدعان. ابن جدعان. ٹھیک ہے. فہل ذلک نافعہ، کیا یہ کام اسے نفع پہنچائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہی ہیں، کیا یہ اس کا نیک عمل، مسکین کو کھانا کھلانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، کیا اسے نفع پہنچائے گا؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے لا ينفعہ، اس کا یہ نیک عمل اسے نفع نہیں پہنچائے گا. کیوں نہیں پہنچائے گا؟ نبی کا جواب سنیے. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے یوم جزا کے دن. یعنی اس کا ایمان نہیں تھا اللہ کی ذات پر، اس کا ایمان نہیں تھا. اگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر عمل بھی قبول نہیں ہوگا. عمل کی قبولیت کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے. ایک سوال یہاں اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان تک بات نہیں پہنچی، ان تک بات نہیں پہنچی، ان تک. آج کے زمانے میں جہاں خبریں جو ہے جی آگ سے زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہیں، خبریں آگ سے زیادہ، جنگل کی آگ ذرا آہستہ پھیلے گی، خبر اس سے تیز پھیل جاتی ہے. آج اگر کوئی آدمی کہتا میرے تک توحید نہیں پہنچا، یہ تو وہ آدمی ہے
جو نبی کے نبوت سے پہلے کا آدمی ہے نہیں، اس کے لیے بھی عذر نہیں ہے، اس کا بھی عمل قبول نہیں ہے، تو پھر آج کوئی آدمی کیسا بول سکتا ہے کہ نہیں میرے تک بات نہیں پہنچی ہے فلاں؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، انسان کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی نہیں معلوم کرے گا تو وہ اس کی غلطی ہے، چیز تو اس کے سامنے آیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ابن جدعان کی کیا غلطی ہے؟ قرآن ہی نہیں اترا ہے، نبوت ہی نہیں آئی، پھر بھی اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا ہے، کیا غلطی ہے اس کی؟ جی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے۔ آج کے کروڑوں مسلمان ہیں، اس میں ہم بڑے ٹھنڈے دماغ سے یہ لے لیتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے تو عذر ہے۔ کیسے عذر ہو جائے گا ان کے لیے؟ پہنچنا، معلوم کرنا، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معلوم کرتے ہو، دنیا میں آنے کا مقصد معلوم کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ آخری بات اس کے اندر، میرے خیال میں یہ 7ویں بات کہہ رہا ہوں میں توحید کے بارے میں۔ جی ہاں، اگر اپنی خود کی زندگی میں اور پوری دنیا میں انسان اگر امن لانا چاہتا ہے، دنیا کو امن دینا چاہتا ہے، سکون کی زندگی چاہتا ہے، قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت ہے، اس کے مطابق آپ کو توحید اپنانا پڑے گا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا۔ کس کو نہیں ملایا؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ایسے لوگوں کو امن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ ملک میں امن نہیں ہے، آپ مالدار ہیں، آپ دوسرے ملک کو چلے جائیے، پیسے ہیں آپ کے پاس، ویزا خرید لیجئے۔ اگر آپ یہ کریں گے، اللہ کہتا ہے آپ جہاں ہیں اللہ آپ کو امن عطا کرے گا۔ قرآن کی اس آیت پر ہمیں گارنٹی ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی ہم لوگ انشاءاللہ مسلمان، مگر ایک شرط ہے، اس ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا۔ کس کو نہیں ملانا؟ آپ کو یہ ظلم شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا یہ۔ آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق کو، صحابہ کرام کو یہ ظلم کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں یہ لفظ ہے اینا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ظلم کرتے ہیں، تو کیا ہمیں امن نہیں ملے گا کیا دنیا و آخرت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا تھا ان کو، الم تسمع، کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ کس کا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو ظلم استعمال کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم ہے، شرک یہ ظلم ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ کے رسول نے اس کی شرح بیان کی، کہیں اور جا کے کسی مفسر سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو ایمان لائے اور ساری زندگی بھر توحید پر قائم رہے، کبھی شرک نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سبحان اللہ، توحید یہ بڑی چیز ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ آج ایک تو ہوتے ہیں خطابات، جمعہ میں تقریر سنیں، ایسے درس میں سن لیے، اور ایک ہوتا ہے درس لیکچر کے انداز میں، تو یہ درس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آ جائیے شیخ ثناء اللہ صاحب جو ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اسے مانا ہے، اور ان کا کام میں نے اڑپی میں دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا کام اڑپی میں دیکھا ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ذرا سوکھا موضوع ہے عقیدے کا، ادھر سوکھا موضوع ہے تھوڑا سا، اس میں کبھی کبھی وہ دلچسپی نہیں ملتی جو دوسرے مضامین میں ملتی ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دین کے رستے میں دعوت دینے والے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے لیے اپنے عقیدوں کو بچا کے رکھنا، مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں مثالاً کہہ رہا ہوں، الحمدللہ آج اڑپی کے اندر شاید کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر سلف کا درس نہیں ہوتا ہو، اور اس کی ایک وجہ یہ نوجوان بھی ہے۔ ایک وجہ، بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں،
ایک وجہ ایک نوجوان بھی ہے الحمدللہ. تو میں چاہتا ہوں آپ دائی حضرات بھی ان سے، میں اس لیے دو تین باتیں، کسی کی تعریف سامنے کرنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر کوئی اہمیت کے لیے، ہمت افزائی کے لیے کبھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ کو میں، آپ نوجوانوں نے ان سے گزارش کی، شیخ نے تسلیم کر لیا، وقت الحمدللہ ہو چکا ہے. دو تین چیزیں میں بول کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. پہلی چیز، 6 مہینے کا ایک کورس ہے انشاءاللہ، 1 گھنٹے کا کورس ہے، آن ٹائم شروع ہوگا، اللہ نے چاہا تو آن ٹائم ختم ہوگا. تھوڑے تھوڑے بہت آگے پیچھے کبھی ٹاپک امپورٹنٹ رہا تو تھوڑا آگے بھی ہو سکتا، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. میں ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹائم کا خیال رکھیں انشاءاللہ. دوسری چیز، آپ بغیر کاپی کے پین کے مت آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جو بھی آپ سے سنتے ہیں وہ ذہن میں نہیں بیٹھتا، تو اللہ کے نبی نے کہا ایدہ بالقلم، اسے قلم سے اسے مضبوط کر لو. آپ کو کنڑا آتا ہے کنڑا میں لکھو، اردو آتا ہے اردو میں لکھو، انگریزی آتی ہے انگریزی میں لکھو، مگر لکھو ضرور. نہیں آتا ہے تو پھر آپ قابل عذر ہیں، سنیے گا ضرور، غور سے اس کو بٹھا لیجیے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. جو بھی لکھ سکتے ہیں میری ان سے گزارش ہے بغیر کاپی کے نہ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. تیسری اور آخری چیز ہے، یہ سلف کا معمول ہے، پورا کورس ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر سے کچھ چیزیں آپ سے سوالن کی جائیں گی. اگر آپ لوگ انشاءاللہ وہ جواب دیتے ہیں تو تشجیعاً، ہمت افزائی کے لیے کچھ انعامات بھی رکھے جائیں گے انشاءاللہ. اور انعامات قیمتی ہوں گے، یاد رکھیں، انعامات قیمتی ہوں گے. کم سے کم 10,000 کا انعام ہوگا، کم سے کم 10,000 کا انعام ہوگا. اس لیے کالج کے نوجوان بچوں کو بولو آنے کے لیے، 10,000 ملیں گے انشاءاللہ. کتنا؟ اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے درس حاصل کر کے اس میں انعام پانا، قابل فخر بات ہوگی یہ. ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے، اپنے نوجوان بچوں کو ضرور لے کر آؤ، بٹھاؤ، کاپی پین دے کر اچھے سے 6 مہینے کا ایک کورس ذہن نشین کرا دو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، میں بلا تاخیر ثناء اللہ صاحب عمری نذیری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنا درس شروع کریں، انشاءاللہ اطمینان سے انشاءاللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو اور پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم.